بات کریں گے ایک بار پھر جو ہے ہم افغانستان کی، اور افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر قمر چیمہ کو تھوڑا سا سن لیتے ہیں کہ وہ آخر اتنے گھبرا کیوں ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، طالبان کے امبیسڈر نے لاہور کو انڈین سٹی قرار دے دیا۔ یہ کھلاڑی ہیں بڑے سیدھے سے اور بڑے سیریس کھلاڑی ہیں۔ پاکستانیوں کو جھکجھورنا شاید طالبان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ جی ہاں، طالبانیوں نے یہاں تک بول دیا کہ لاہور تو بھارتی شہر ہے۔ توبہ توبہ توبہ، طالبان نے کھل کے لاہور کو بھارت کا بتایا ہے۔ یہ کیا میسج ہے پاکستان؟ نہیں، بڑی سیدھی سی میسج ہے۔ پاکستان جو ہے یہ گنے کا کھیت ہے، اس کو پیلتے ہیں۔ کیا پیلتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یہ امت کا کیا حال ہو گیا ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کے دوران بھارت اور طالبان کے سفارتی تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ اب سننے میں آیا کہ ایران کے جو امبیسڈر ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور انڈیا اس وقت ان کو ہر قسم کی امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن خیر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو چائنا کے سفیر ہیں انڈیا کے اندر وہ بھی اس ایونٹ میں گئے ہیں۔ چائنا کے سفیر بھی اس ایونٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور صرف یہ نہیں، اور ملکوں کے سفیر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو خیال یہ تھا نا کہ اگر اشرف غنی کی حکومت گرتی ہے اور طالبان آتے ہیں تو کم از کم جو بھارت کو اسپیس ملی ہوئی تھی پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ہو نہیں پایا۔ پاکستان کی طرف سے بار بار وہاں پر وزٹس کیے جا رہے تھے افغانستان میں، اور کہا جا رہا تھا کہ جی اشرف غنی کی گورنمنٹ جو ہٹی تھی اس کے بعد طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ تو ہم نے بنائی ہے، یہ تو ہمارا 5واں صوبہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پاکستان نے کہاں غلطی کی؟ دونوں کے درمیان تعلقات کی اتنی خرابی ہو جائے کہ ایک دوسرے پر حملے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف زبان ایسی استعمال ہو رہی ہو کہ جو کبھی ماضی میں سنی نہ گئی ہو۔ بجائے اس کے کہ ہم جب ہم نے ان کی گورنمنٹ بنوا دی تھی تو ہم ان کے ساتھ یا بنانے کا دعویٰ کیا، جو بھی کہہ لیجئے، جو کلیم ہمارا تھا وہ بہرحال ہے، تو اس کے اوپر پھر ہمیں ان کے ساتھ اپنے ٹرمز اچھے رکھنے چاہیے تھے۔ افغانستان ایک بالکل الگ کنٹری ہے، اور ان کی مرضی ہے کہ وہ کس سے بات کرتے ہیں، کون سی کنٹری کے ساتھ ریلیشنز رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ ہم نے اپنی طرف سے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ بات نہیں کریں گے، کیونکہ بھارت کے ساتھ ہمارا ہر وقت جھگڑا رہتا ہے۔ ہم اس جھگڑے کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی شیپ میں، کچھ نہ کچھ کہہ کر ہم ہر وقت ایک ٹینشن بنائے رکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ہماری لڑائی ہے، بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن ہے۔ ہم کبھی بھی اس ٹینشن کو کم نہیں ہونے دیتے، نہ تو اپنی پبلک کے لیے اور نہ ہی خود اپنے لیے۔ ہلو فرینڈ، جے ہند، ہندوستان اسپیشل نیوز میں آپ کا سواگت ہے دوستوں۔ طالبان کے کاریواہک راجدوت مفتی نور احمد نور نے افغانستان میں طالبان شاسن کے 5 سال پورے ہونے پر وکٹری ڈے سماروہ کا آیوجن کیا، جس میں بھارت کے ودیش منترالیہ کے ادھیکاری بھی شامل ہوئے۔ اس کاریکرم کے دوران انہوں نے اپنے سمبودھن میں دلی اور لاہور کا ذکر کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ گہرے راجنیتک اور آرتھک سمبندوں اور آپسی بھروسے کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا کہ دلی اور کراچی بھارت کے پراچین شہروں کو کابل، ہیرات اور کندھار جیسے پراچین افغان شہروں نے بھارتی ویاپاریوں کا سواگت کیا، جس سے افغان ودوانوں، کویوں اور صوفیوں سے دونوں دیشوں کو لابھ ملا۔ اب طالبان دوارا کراچی اور لاہور کو پراچین انڈیا کا پارٹ بتانے پر قمر چیمہ کو مرچی لگ گئی ہے۔ چیمہ بوکھلا گیا ہے اور بوکھلاہٹ میں بول رہا ہے کہ انڈیا طالبان کو یوز کر رہا ہے ہمارے خلاف، جبکہ یہی پاکستانی افغانستان کو پاکستان کا 5واں اسٹیٹ بولتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں اشرف غنی کی سرکار گرنے کے ترنت بعد پاکستانی ISI چیف نے کابل جا کر طالبان کے ساتھ چائے پی تھی، اور پاکستانی ٹی وی اینکر چیخ چیخ کر بول رہے تھے کہ اب تو طالبان ہمیں جموں کشمیر آزاد کر کے دے گا بھارت سے۔ لیکن آج وہی طالبان بھارت میں اپنا وکٹری ڈے منا رہا ہے۔ اس سے پاکستانیوں اور قمر چیمہ کی جلی پڑی ہے۔ تو اس وقت انڈیا کے اندر تو بہت گہما گہمی ہے، اور وہ گہما گہمی اس طرح ہوئی ہے کہ جناب انڈیا کے اندر جو افغانستان کی ایمبیسی ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوئی ہے، اور وہ اپنا قومی دن جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ تو نیشنل ڈے کے حوالے سے تقریبات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے ایونٹ 17 کو کیا، یہ میرے خیال ہے انڈین گورنمنٹ کے کہنے پہ کیا ہوگا، اور ظاہری بات ہے ان کو پیسے بھی انڈین گورنمنٹ نے ہی دیے ہوں گے کہ آپ یہ کام کر لیں اور آپ اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی تھوڑا زندہ رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو وہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل مقصد جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی زندہ رکھنا ہے۔ لیکن خیر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے
کہ جو چائنا کے سفیر ہیں انڈیا کے اندر وہ بھی اس ایونٹ میں گئے ہیں. چائنا کے سفیر بھی اس ایونٹ میں پہنچے ہوئے ہیں, اور صرف یہ نہیں, اور ملکوں کے سفیر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, which gives a message کہ طالبان کو بہت سارے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے, کوئی ایک ملک کی سپورٹ نہیں ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان جو ہے وہ بیسیکلی کس گیم کے کھلاڑی ہیں. انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ طالبان کو یہ سپورٹ دے رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھیں. اور جو مجھے پتہ چلا ہے, جو کہ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے, کہ طالبان جو ہیں وہ انڈیا کے اندر رہ کے امپورٹنٹ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو شہر ہیں کابل, ہرات, قندھار, ٹھیک ہے جی, وہ انڈین ٹریڈرز کو اور کاروانس کو ویلکم کیا کرتے تھے, جبکہ دلی, اور اس نے ایک لفظ بولے, انڈین سٹیز سچ ایز دلی اینڈ لاہور بینیفٹ ہوتے, فائدہ اٹھاتے تھے افغان اسکالرز, پوئٹ, صوفیز. اچھا مزے کی بات ہے, یہ طالبان کسی افغان اسکالر, پوئٹ, صوفی کی بات نہیں مانتے, ٹھیک ہے, نہ ان کے ویوز رکھتے ہیں, لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں. سو انڈیا, طالبان کے امبیسڈر نے لاہور کو انڈین سٹی قرار دے دیا. جی, تو افغانستان کے لوگوں نے دہلی میں یا بھارت میں جا کے کہہ دیا, یا ان کی ایمبیسی نے کہہ دیا کہ جی انڈین سٹیز, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دہلی اور لاہور کا نام لے لیا. اب خیر ہو سکتا ہے کہ یہ کسی قسم کی شرارت ہو, یہ کسی قسم کا پرووک کرنے کے لیے بولا گیا ہو, لیکن بہرحال پاکستان نے اس بات کو سنا ہے, اور پاکستان میں اگر قمر چیمہ صاحب اس بات کو مینشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہلچل تو ہوئی ہے. اب سننے میں آیا کہ ایران کے جو امبیسڈر ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ایران کے امبیسڈر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے ملکوں کے, مطلب رشیا, چائنا, عراق, قطر, یو اے ای, پیلسٹائن, نائجر, عمان, منگولیا, سربیا, اور پاکستانیوں کو تو ظاہری بات ہے انہوں نے نہیں بلایا ہوگا, ظاہری بات ہے ان کو پتہ تھا. انڈیا نے اپنا ٹاپ جو آفیشیل ہے وہ بھیجا ہے, وہ آفیشیل جو فارن آفس میں ظاہری بات ہے ہیں وہ بھیجے ہیں. تو یہ ایک اٹ گیوز اے میسج کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ افغانستان کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا بھی چاہتی ہے, افغانستان کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا بھی چاہتی ہے, اینڈ ابو آل طالبان کو ایک فری ہینڈ دینا چاہتی ہے کہ وہ انڈیا کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کر سکے, ایک اسپیس جو ہے وہ دے سکے. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ, اور خاص طور پہ جو بات وہ کر رہے ہیں افغانستان کے امبیسڈر صاحب کہ جناب یہ سارے اینشینٹ سٹیز جو تھے افغانستان کے, یہ انڈین بزنس مین کو ویلکم کیا کرتے تھے, اور دلی اور لاہور, ٹھیک ہے, دلی اور لاہور, وائل انڈین سٹیز سچ ایز دلی اینڈ لاہور. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جان بوجھ کے پاکستان کو تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا غصہ دلانے کی, اور یہ کہنا کہ جی تم تو کوئی ویلیو نہیں ہے, تم تو دیکھو نا, تم تو انڈیا کا حصہ ہوا کرتے تھے, جو ایک اس وقت سچویشن تھی آج سے مطلب obviously انڈیپینڈنس پہ. تو کیا یاد نہیں چیمہ صاحب کو کہ جس وقت پاکستان کی طرف سے بار بار وہاں پر وزٹس کیے جا رہے تھے افغانستان میں, اور کہا جا رہا تھا کہ جی اشرف غنی کی گورنمنٹ جو ہٹی تھی اس کے بعد طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ تو ہم نے بنائی ہے, یہ تو ہمارا 5واں صوبہ ہوگا, اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہم جب ہم نے ان کی گورنمنٹ بنوا دی تھی تو ہم ان کے ساتھ یا بنانے کا دعویٰ کیا, جو بھی کہہ لیجئے, جو کلیم ہمارا تھا وہ بہرحال ہے, تو اس کے اوپر پھر ہمیں ان کے ساتھ اپنے ٹرمز اچھے رکھنے چاہیے تھے. افغانستان ایک بالکل الگ کنٹری ہے, اور ان کی مرضی ہے کہ وہ کس سے بات کرتے ہیں, کون سی کنٹری کے ساتھ ریلیشنز رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ہم نے اپنی طرف سے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ بات نہیں کریں گے, کیونکہ بھارت کے ساتھ ہمارا ہر وقت جھگڑا رہتا ہے, ہم اس جھگڑے کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں, کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی شیپ میں, کچھ نہ کچھ کہہ کر
ہم ہر وقت ایک ٹینشن بنائے رکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ہماری لڑائی ہے, بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن ہے. ہم کبھی بھی اس ٹینشن کو کم نہیں ہونے دیتے, نہ تو اپنی پبلک کے لیے اور نہ ہی خود اپنے لیے, اس لیے کہ اسی کے اوپر کئی لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں. اسی سے جو ہے وہ ہم یہ بتا پاتے ہیں کہ اگر ملک میں آٹا نہیں ہے, ملک میں اگر گھی تیل کی کمی ہو رہی ہے, ملک میں اگر لوگ پریشان ہیں, ملک میں اگر جاب نہیں ہے, لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ سیکٹر میں کچھ نہیں ہو رہا, تو اس تمام چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ نہ تو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اور نہ ہی گورنمنٹ چلانے والے ہیں, بلکہ اس تمام چیزوں کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ بھارت کی بنتی ہے, کیونکہ وہ ہمیں ٹینشن میں رکھتا ہے, وہ ہمیں آرام سے بیٹھ کے کام نہیں کرنے دیتا. اور اسی طرح کی کئی جو چورن ہمارے یہاں بیچا جاتا ہے وہ سالوں سے بیچا جا رہا ہے.